السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 8:26 ہو رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ٹھیک 8:30 بجے اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کر دیں گے۔ کل جتنی اپلیکیشنز وغیرہ ہم نے پڑھی تھیں، آپ میں سے کسی نے انہیں اپنے پاس انسٹال کیا، دیکھا انہیں؟ کوئی پریشانی؟ ایک محترمہ کا میسیج آیا تھا کہ وہ آئی فون میں الباحث القرآنی نہیں چل رہی، اس پہ پتہ نہیں کلک نہیں ہو رہا تھا، یعنی وہ آگے چل ہی نہیں پا رہی تھی۔ اب یہ تو آئی فون کا مسئلہ تھا، اپلیکیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کل کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو وہ ابھی یہاں پہ کر سکتے ہیں، لکھ کر سوال کر لیں اگر کوئی سوال ہو۔ سوال آیا ہے کہ اپلیکیشنز کے مستند ہونے پر بھی کچھ گائیڈ کر دیں۔ مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یعنی اس کا مستند ہونا کس طریقے سے یہ مطلوب ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ اپلیکیشنز ہم پڑھ رہے ہیں ان پر تو اعتماد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں مستند ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کوئی نئی اپلیکیشن اپنے موبائل میں انسٹال کرتے ہیں تو اس کا ایک ریویو دیکھ لیا کریں۔ پلے اسٹور پہ آپ جائیں، کوئی سی بھی اپلیکیشن آپ دیکھیں تو اس کا ریویو، اس پر کمنٹس، ایک نظر ان چیزوں کو دیکھ لیا کریں۔ یہ چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں۔ کمنٹس میں دیکھیں کتنی ہی اپلیکیشنز ایسی ہیں کہ جس میں دعوے بہت کیے گئے ہوتے ہیں، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اور کمنٹس کے اندر لوگوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے بھی تھوڑا انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس لیول کی اپلیکیشن ہے۔ قرآن لائبریری کے بارے میں نے یہ بات بتائی تھی، کل بھی یہ بات بتائی تھی، آج دوبارہ یہ بات سن لیں کہ اس پر ابھی کام چل رہا ہے اور غالباً اس کا اپلیکیشن پر اس کا ورژن ابھی اپڈیٹڈ ورژن فی الحال اس پہ پلے اسٹور پہ موجود نہیں ہے، لیکن میرے پاس اس کا لنک موجود ہے اور وہ صحیح پراپر کام کرتی ہے صحیح طریقے سے۔ تو انشاءاللہ آپ کو جو لنکس دیے جائیں گے اس میں قرآن لائبریری کا بھی لنک موجود ہوگا۔ اسلام 360 کے بارے میں سوال آیا ہے، آج انشاءاللہ ہم اسی سے اس کا آغاز کریں گے اور تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور جو کچھ اس پہ کچھ تحفظات ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ 8:30 ہو چکے ہیں، ہم باقاعدہ آج اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اپنی اسکرین شیئر کر رہا ہوں، صرف ایک مرتبہ جلدی سے مجھے یہاں پہ لکھ کر بتا دیں کہ آواز کلیئر ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اور ایک بار پھر یہ درخواست کروں گا کہ اگر کسی کا بھی یہ سوال آتا ہے، کوئی یہاں پہ لکھتا ہے کہ آواز میں کوئی مسئلہ ہے، تو فوراً آپ میں سے ہر ایک نے یہ جواب دینا ہے کہ آواز میں اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو فوراً لکھنا ہے کہ آواز کلیئر ہے، تاکہ کلاس ہماری ڈسٹرب نہ ہو، اس میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا اسٹڈی اینڈ ریسرچ اپلیکیشنز ورکشاپ کا دوسرا دن ہے۔ مرکز الحریم اور الغزالی انٹرنیشنل اکیڈمی کی جانب سے اس عاجز کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ یہ ہمارا اس ورکشاپ کا 13واں بیچ ہے، صرف 4 سال کے مختصر ترین عرصے میں۔ کل میں ایک بات ذکر کرنا بھول گیا
کہ یہ 13واں بیج ہے، لیکن مرکز الحریم کے پلیٹ فارم سے یہ چوتھا بیج ہے، یعنی چوتھی بار ہمیں الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ یہ مرکز الحریم کا ہم پر اعتماد بھی ہے اور اس کورس کی افادیت کا اقرار بھی ہے کہ الحمدللہ ہر سال مرکز الحریم کے پلیٹ فارم سے ہماری یہ ورکشاپ منعقد ہوتی ہے، اور دیکھیں آئندہ کب تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ ممکن ہے کہ آئندہ کسی وقت میں انہی میں کوئی ایسی ہونہار طالبات معلمات تیار ہو جائیں کہ پھر ہمیں یہ ورکشاپ کرانے کی ضرورت نہ پڑے اور وہ خود ہی اپنے طور پہ یہ ورکشاپ کروا لیں۔ خیر بہرحال یہ ایک ضمنی سی بات تھی۔ کل ہم نے قرآن کریم سے متعلق 4 اپلیکیشنز پڑھی تھیں، الباعث القرآنی، محرک البحث، الباعث القرآنی، قرآن لائبریری۔ کل میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے کم از کم بھی 8 اپلیکیشنز پڑھنی تھی، لیکن ایک تو کچھ وقت کی بھی کمی تھی اور کچھ ابتدا میں تمہیدی باتیں بھی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے ہم کل کا اپنا جو ایک نصاب تھا، مقررہ ہدف تھا، ہم اسے حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن آج ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کافی ساری چیزیں کور کر لیں، اس لیے کہ کل اس ورکشاپ کا آخری دن ہوگا۔ اس لیے ممکن ہے کہ آج ہم 1 گھنٹے میں اپنی یہ کلاس پوری نہ کر سکیں، بلکہ کچھ اضافی وقت 10-15 منٹ ہم شاید مجبور ہوں اضافی وقت لینے پہ۔ تو آپ سارے تیار ہیں 15-20 منٹ اضافی دینے کے لیے، تاکہ ہم اسی حساب سے اپنے ایک ذہن کو لے کر چلیں۔ اچھی بات۔ آج کی ہماری سب سے پہلی اپلیکیشن ہے اسلام 360۔ میری نظر میں اردو میں جو کچھ کام ہوا ہے بہت بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اگر تلاش کرنا ہو اس کے موجود ہیں، مختلف طریقوں سے اسے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے گا قرآن کریم یہاں آپ کے سامنے مختلف عنوانات نظر آ رہے ہوں گے: القرآن، سیرت النبی، فہم القرآن، ریسائٹیشن، سبجیکٹس، انڈرسٹینڈ قرآن، ورڈ بائی ورڈ قرآن، شیئرڈ نوٹس۔ مستقل یہاں پر میسیجز آ رہے ہیں آواز کے حوالے سے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی ہم کوئی نئی اپلیکیشن کھولیں گے، اگر وہ نیٹ سے چلتی ہے تب بھی تھوڑا آواز کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی آف لائن اپلیکیشن ہے تو اس کے کھولتے ہوئے بھی بعض اوقات تھوڑا سا آواز کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب میسج آ رہا ہے کہ اب آواز صاف ہے، کلیئر ہے، الحمدللہ۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام 360 اردو میں جو کچھ کام ہوا ہے اب تک، اور بہت کم کام ہوا ہے اردو میں، لیکن میری نظر میں بہت معیاری کام ہے اور بہت اچھا کام ہے اسلام 360۔ آپ پہلے اپلیکیشن ملاحظہ کریں، پھر اس کے بعد اس پر جو کچھ تحفظات ہیں ہم انشاءاللہ اس پر 2-4 جملے عرض کریں گے۔ القرآن تلاوت کی جا سکتی ہے۔ سورہ فاتحہ مثال کے طور پہ ہم نے یہاں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس میں کیا کچھ موجود ہے، یہاں دیکھیں، آپ کو یہ 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہوں گے، ان میں دیکھیں کیا کچھ ہے۔ تو بک مارک سب سے پہلے نمبر پہ، بک مارک ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر آپ کسی فہرست کے اندر اس آیت کو شامل کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، پہلے سن سکتے ہیں، ہم ابھی آن لائن ہے نہیں سن سکیں گے۔ نوٹس
اس کے متعلق اگر کوئی نوٹ لکھنا ہے وہ بھی یہاں پہ لکھا جا سکتا ہے. ڈیٹیل اس آیت سے متعلق اس کی کچھ تفصیل یہاں پر موجود ہے. ترجمہ ہے، ترجمے میں آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہیں. انگلش ترجمہ موجود ہے، اردو موجود ہے، رومن موجود ہے. اگرچہ رومن نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال چونکہ انٹرنیشنل لیول کا کام ہے، اور انٹرنیشنل کو تو چھوڑیے، اب پاکستان میں ہی یہ پریشانیاں پیش آ رہی ہیں کہ ہمارے بچے چھوڑیے بڑے تک اردو پڑھنے تک کے قابل نہیں ہیں. اس کے علاوہ سینٹیکس اور روٹس یہ بھی دیکھیں گے. شیئر کر سکتے ہیں، ریسائٹ یہ پڑھ کر سنا سکتے ہیں. اتنی کمال کی چیز ہے اور اتنا کمال کا آپشن ہے اس کے اندر کہ آپ اسی آیت پر کلک کرتے ہیں، ریسائٹ پر کلک کرتے ہیں، آپ پڑھیں، اور تجوید کے اعتبار سے اگر اس آیت میں کوئی غلطی ہوگی تو وہ اس کی بھی وضاحت ہوگی کہ آپ اس آیت کو تجوید کے اعتبار سے کتنے فیصد صحیح پڑھ رہے ہیں اور کتنے فیصد غلط پڑھ رہے ہیں. تو پلے کر کے سن لیجئے، ریسائٹ کر کے سنا دیجئے، تو آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا. روٹس ورڈ یہ بہت کمال کی چیز ہے. ہمارے جو درس نظامی کے فضلاء اور فاضلات، یہ طلبہ و طالبات ہماری اس ورکشاپ میں موجود ہیں، وہ سمجھتے ہوں گے کہ روٹس ورڈ کا مطلب حروف اصلی. اب الحمدو ہے مثال کے طور پہ، تو اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ ہا میم دال ہیں، انگلش میں روٹس ورڈ کہتے ہیں. ہر لفظ سے متعلق اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. اب تک یہ کسی بھی اپلیکیشن میں نہیں گزری اردو میں جو کام ہوا ہے. عربی میں تو کافی ساری چیزیں، الباعث القرآنی ہم نے کل پڑھی ہے، اس میں بھی یہ چیز مل جائے گی. آگے ایک اور چیز ہم پڑھیں گے ڈکشنریز میں، وہاں پر بھی یہ چیز موجود ہے، لیکن وہ کام عربی میں ہے. اردو میں غالباً یہ ہوں گی، اور بھی اپلیکیشنز ہوں گی، لیکن بہرحال اس میں بھی یہ خصوصیت موجود ہے. حمد پر ہم نے کلک کیا، یہ لغات میں آ گئے. جو ہم نے کل پڑھا تھا مفردات القرآن امام راغب اصفہانی کی، وہ یہاں پر اردو میں موجود ہے. تو حمد سے متعلق مفردات القرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اور یہ مفردات القرآن امام راغب اصفہانی کا ترجمہ ہے، جو امام راغب اصفہانی کی مفردات القرآن جو ہر ایک کے ہاں معتبر اور مستند ہیں. دوسرے نمبر پہ ہا میم دال، اس مادے سے، ان حروف اصلی سے پورے قرآن کریم کے اندر کتنے الفاظ آئے ہیں اور کہاں کہاں پر آئے ہیں، وہ ساری تفصیل یہاں پر موجود ہے. سورت نمبر، ورسز نمبر یعنی آیت نمبر، ورڈ آئی ڈی، اس آیت میں یہ لفظ کس جگہ پر موجود ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ الحمد پہلی سورت ہے، سورہ فاتحہ. ورسز نمبر، آیت نمبر بھی پہلی ہے. ورڈ آئی ڈی جو اس پوری الحمد للہ رب العالمین، اس آیت میں 4 الفاظ ہیں، تو اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ الحمد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اس سے متعلق یعنی ہا میم دال، اس لفظ سے جتنے بھی الفاظ، ان حروف اصلی سے جتنے بھی الفاظ پورے قرآن کریم میں موجود ہیں، ان کی پوری تفصیل یہاں پر موجود ہے. یہ ہم گئے ہیں روٹس ورڈ سے. دوسرا عنوان ہے تفسیر. اب تفسیر میں دیکھیں مختلف تفاسیر یہاں موجود ہیں. تقی عثمانی صاحب کی ہے، مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر موجود ہے، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی موجود ہے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی موجود ہے، نگہت ہاشمی صاحب کی، مفتی سعید صاحب کی آڈیو میں موجود ہے. گھر میں اگر بزرگ موجود ہیں، بڑی عمر کے افراد موجود ہیں، ان کے لیے ایک بہترین مصروفیت ہے قرآن کریم کی تلاوت سننا، اس کا ترجمہ سننا، اس کی تفسیر سننا، اس قسم کی چیزیں سننا، بجائے کہ اپنے وقت کو کسی اور چیزوں میں صرف کیا جائے. اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر کے بڑوں کو بھی ان چیزوں میں مشغول کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ تفسیر ہو گئی. ٹرانسلیشن بھی، اگر آپ نے کسی بھی آیت کا تقابلی مطالعہ کرنا ہے ترجمے کے اعتبار سے، اس کے لیے بہترین چیز ہے
کو میرا خیال ہے 7-8 تراجم یہاں پر موجود ہیں، اور آپ یہاں پر ان تمام ترجموں کا ایک موازنہ کر سکتے ہیں کہ کس کا ترجمہ زبانی محاورے کے زیادہ قریب ہے اور زبان و بیان کے اعتبار سے کس لیول پر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہیں اپنے کسی مضمون کے اندر کسی جگہ پر آپ نے کسی آیت کا ترجمہ لکھنا ہے، اب اس کے لیے آپ کے سامنے صرف آسان ترجمہ قرآن ہے، لیکن کہیں پر ایسی تعبیر ہے آسان ترجمہ قرآن میں بھی کہ وہ آپ کو مناسب نہیں لگ رہی، مشکل لگ رہی ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بہتر تعبیر ہو سکتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں، ممکن ہے کہ وہ مودودی صاحب کی تعبیر زیادہ بہتر ہو، ممکن ہے کہ وہ کسی اور ترجمے کے اندر آپ کو وہ تعبیر زیادہ بہتر مل جائے، تو اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات اور مزید سمجھ لیجئے گا کہ خاص طور پر جو ہمارے درس نظامی کے فضلاء و فاضلات ہیں، ترجمے میں بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ اس کو بامحاورہ کرنے میں، لیکن اس میں کسی بھی قسم کے غلط عقائد یا اپنے نظریات کو شامل کرنے کی گنجائش کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ اچھے طریقے سے سمجھیے گا کہ اگر کسی آیت کا کسی حدیث کا ترجمہ کرنا ہے تو اس کی تعبیر میں بہت زیادہ امکانات ہیں، لیکن اپنے عقیدے اپنے نظریے کے مطابق اس کا صرف ترجمہ کرنا یہ بہت مشکل ترین کام ہے۔ اسی لیے آپ ملاحظہ کریں، کسی کی بھی تفسیر ہو، وہ ترجمے میں تو اس میں کوئی بہت زیادہ اپنے مسلک کا اپنے نظریے کا اظہار نہیں کر سکتا، اس کے نظریے کا اس کے مسلک کا اگر اظہار ہوگا تو وہ تفسیر میں ہوگا، ترجمے میں نہیں ہوگا۔ اچھا، ترجمے میں بھی اردو ہے، انگلش ہے، ہندی ہے، رومن ہے، 4 زبانوں میں ترجمہ موجود ہے۔ یہ ہم نے یہاں پر ہم آئے تھے قرآن کریم، سیرت النبی ہے، دیکھ لیجئے گا 15 لائن قرآن کریم موجود ہے۔ فہم القرآن پورا ایک یوں سمجھنے کورس ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کے اعتبار سے بہت اچھی چیز ہے۔ ریسائٹیشن بھی وہی چیز ہے جو پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ آپ اس ایپلیکیشن کو اپنی تلاوت سنا کر بھی اس کی تصحیح کر سکتے ہیں کہ میری تلاوت تجوید کے اعتبار سے کس مقام پر ہے۔ سبجیکٹ، یہ ایک انتہائی اہم ترین چیز ہے۔ قرآن کریم کی آیات کو مضامین کے اعتبار سے تقسیم کرنا۔ کل کی اپلیکیشن میں ہم نے جس اپلیکیشن میں دیکھا تھا محرک البحث کے اندر، وہ عربی میں موجود تھی، یہ یہاں پر اردو اور انگلش میں موجود ہے۔ سرچ کرنا چاہیں سرچ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مثال کے طور پہ اسما کا حجت ہونا، تو اب اس سے متعلق جتنی آیات قرآن کریم میں موجود ہوں گی وہ یہاں پر موجود ہیں۔ انڈرسٹینڈ قرآن، یہ بھی پورا ایک سبجیکٹ ہے، یعنی پورا ایک کورس ہے اور بہت اچھی ترتیب ہے۔ ورڈ بائی ورڈ قرآن، اگر لفظی ترجمہ دیکھنا ہے تو وہ لفظ ترجمہ بھی یہاں پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ انگلش میں، ہندی میں، اور ان 3 زبانوں کے اندر، اردو، انگلش، ہندی۔ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ نام کیا ہے؟ اسلام 360۔ یہ اسلام 360 مشہور زمانہ اپلیکیشن ہے۔ شیئرڈ نوٹس، اس کے اندر کچھ پوسٹیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں۔ اچھا، ایک اور اہم ترین چیز، سرچنگ۔ اگر کسی آیت کو تلاش کرنا ہے، بائی ورڈ لفظ لکھ کر تلاش کر سکتے ہیں، بائی ورس آیت کے ذریعے تلاش کر سکتے ہیں، بائی روٹ ورڈ حروف اصلی کے ذریعے تلاش کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ خا، اب خا سے متعلق آگے خا را صاد، ہم نے اس پر کلک کیا، پہلے لغات امام راغب اصفہانی کی آ گئی، پھر اس کے بعد اس کے متعلق قرآن کریم میں خا را صاد سے جتنے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں وہ سارے اپنی پوری تفصیل کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ سر کے اندر انگلش میں تلاش کیا جا سکتا ہے، اردو میں، رومن اردو،
عربک اور ہندی، تقریباً 5 زبانوں میں کسی بھی لفظ کو تلاش کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم سے متعلق ہو گیا۔ اس کا دوسرا سیکشن حدیث سے متعلق ہے۔ حدیث کے اندر بنیادی طور پہ سرچنگ ہے۔ سرچ ان حدیث بکس، کسی عربی لفظ سے تلاش کرنا ہو، انگلش میں تلاش کرنا ہو، اردو میں حدیث نمبر اور راوی۔ اگر حدیث نمبر ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی حوالہ آتا ہے، کوئی پوسٹ آتی ہے، اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ حوالہ مستند ہے، صحیح ہے، یا حوالہ غلط کیا ہوا ہے، آپ یہاں پہ حدیث نمبر ڈالیں، آپ کے سامنے وہ حدیث آ جائے گی۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ بخاری اور مسلم کا حوالہ ہے اور اس کے بعد اسے تلاش کیا گیا ہے، وہاں پہ وہ حدیث موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ صرف اور صرف ایک آدھ بار دیکھنے سے ہی یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ حوالہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ جو کتابیں شائع ہوئی ہیں اس میں نمبرنگ کی بہت زیادہ وہ چیز ہے کہ بعض اوقات کہیں پر کسی نے اپنے اعتبار سے نمبر ڈالیں، کسی نے کسی اعتبار سے نمبر ڈالیں۔ اب جو علمی دنیا میں کام ہو رہا ہے المدونہ کے نام سے، اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام صاحب کی زندگی میں خوب برکت عطا فرمائے۔ المدونہ بہترین کام ہے، بس اختتامی مراحل میں ہے۔ پورا جو ذخیرہ حدیث ہے اس سب کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے، اور بہت تفصیلی ملاقات ہوئی تھی اس المدونہ پروجیکٹ کے نگران سے، مولانا اشرف نام عثمانی ایسا کچھ نام ہے، پورا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ بہرحال تفصیلی ہماری ملاقات ہوئی تھی اور بڑی تفصیل سے ان سے اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور تقریباً 22,000 احادیث مبارکہ کو ان کے تمام تر حوالوں کے ساتھ تلاش کیا جا چکا ہے۔ یہ کام منظر عام پر آئے گا تو انشاءاللہ یہ حدیث کی بہت بڑی خدمت ہوگی، اور اتنی بڑی کہ 1400 سال میں آج تک ابھی تک یہ خدمت اس انداز میں نہیں کی گئی۔ اور اگر کسی کتاب میں اس حدیث کو پڑھنا ہے تو اس حدیث کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، اور تسلسل کے ساتھ اگر مطالعہ کرنا ہو تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم ایک آدھ حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث کے اندر بھی کیا چیزیں موجود ہیں۔ باب کا عنوان موجود ہے اور اردو موجود ہے، اردو پہ کلک کریں تو وہ حدیث عربی میں بھی آ جائے گی۔ شیئر کرنا چاہیں، اسے بک مارک کرنا چاہیں، انگلش میں دیکھنا چاہیں، راوی، ریفرنس دیکھنا چاہیں، حوالہ، وہ بھی یہاں پہ مکمل حوالہ موجود ہے، اور مختصر سی تشریح، مختصر سی وضاحت بھی یہاں پر موجود ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ اسلام 360 تھی۔ یہاں پر کسی نے لکھا ہے کہ میں نے سنا تھا یہ قادیانیوں کی ایپ ہے، کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کر آپ کو کسی قادیانیوں کی ایپ کے بارے میں پڑھا رہا ہوں گا؟ خیر بہرحال میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اس کے حوالے سے تحفظات بہت زیادہ ہیں۔ 2 چیزیں میں عرض کرتا ہوں اس اپلیکیشن کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ کیا صرف اور صرف تحفظات کی بنیاد پر ہم کسی بھی علمی کام سے روگردانی اختیار کر لیں گے، اسے بالکل چھوڑ دیں گے، یا عربی کے اس مقولے اور محاورے پر عمل کریں گے، خذ ما صفا دا ما قدر، جو صاف ستھری چیز ہے اسے لے لو، جس کے اندر کوئی کدورت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی خرابی ہے، اسے چھوڑ دو۔ بالخصوص ہمارے جو درس نظامی کے فضلاء اور فاضلات ہیں، انہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو اس حوالے سے مضبوط کرنا چاہیے کہ ہم ایسی کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل نہ کریں۔ اگر کہیں پر ہمیں کوئی اشکال ہو رہا ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے، اپنے اساتذہ سے رابطہ کریں، ان سے اس مسئلے کو حل کر لیں۔ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا گزشتہ دنوں جامعۃ الرشید میں، میری یہ جب ورکشاپ ہوئی تو اسلام 360 میں نے وہاں پر بھی پڑھائی اور وہاں پر بھی یہ ساری گفتگو کی، اور عین اس وقت کے جس وقت میں اسلام 360 سے متعلق یہ گفتگو کر رہا تھا، استاد محترم مفتی ابو لبابہ صاحب اسی وقت اس کلاس میں داخل ہو گئے۔ اب میں ایک دم پریشان بھی ہوا، میں نے کہا ظاہر سی بات ہے اسلام 360 کے حوالے سے تحفظات ہیں، بے بنیاد ہیں، یہ یاد رکھیے گا، بے بنیاد ہیں اس کے اوپر جتنے تحفظات اور اعتراضات ہیں۔ پچھلے کو 5-6 سال سے مستقل میرے استعمال میں ہے، آج تک کوئی اس میں ایسی
قابل اعتراض چیز میری نظر سے نہیں گزری. لیکن خیر جس وقت استاد جی وہاں موجود تھے میں یہی بات کر رہا تھا کہ اگر کہیں پر کوئی اشکال کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو اپنے اساتذہ سے رجوع کر لینا چاہیے, اپنے بڑوں سے رابطے میں رہنا چاہیے اور اپنی اس الجھن کو دور کر لینا چاہیے. ہماری آج کی پہلی اپلیکیشن تھی اسلام 360 کے حوالے سے, بنیادی طور پر کریم اور سرچنگ کے حوالے سے اور قرآن کریم کے موضوعات کے اعتبار سے اگر آپ نے کسی آیت کو دیکھنا ہے, آیات کو دیکھنا ہے کہ اس موضوع سے متعلق قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں, کون کون سی آیتیں ہیں, تو اس کے لیے ایک اچھی چیز ہے. یہ ساری گفتگو صرف اور صرف کسی ایک کے سوال کے جواب میں نہیں تھی, یہ عمومی گفتگو تھی, اس لیے کہ ہمیشہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ جب کبھی اسلام 360 کو پڑھایا ہے تو اس پر بہت زیادہ سوالات کیے گئے ہیں, اس لیے میں اتنی تفصیل سے اس کی وضاحت پیش کرتا ہوں. اگلی اپلیکیشن ہے جامع الکتب نام سے, جامع الکتب التسعہ, 9 کتابیں حدیث مبارکہ کی سیاہ ستہ اور اس کے علاوہ دیگر کتب. دیکھیں ذرا کون کون سی کتابیں ہیں, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, موطا امام مالک, سنن دارمی اور مسند احمد. تسلسل کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیں تو یہاں سے کسی بھی کتاب کو کھولیں اور اس کا تسلسل کے ساتھ مطالعہ شروع کر دیں. تلاش کرنا ہے تو یہاں پہ تلاش کر لیجئے, الکتب التسعہ ساری کتابوں میں تلاش کرنا ہے یا کسی خاص کتاب میں تلاش کرنا ہے تو اس کو منتخب کیا جا سکتا ہے. التقسیم الموضوعی, یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے حدیث کے حوالے سے کہ احادیث کو تقسیم کیا ہے. جامع الکتب التسعہ, اچھا اسلام 360 بھی آف لائن ہے اور یہ جامع الکتب بھی آف لائن ہے, آن لائن نہیں ہے. اور جامع الکتب پہلے میرے اس کورس میں شامل نہیں ہوتی تھی, پچھلی بار سے میں نے اپنے اس کو شامل کیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں احادیث کو موضوعات کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے, وگرنہ یہ چیز ہمیں بہت کم ملتی ہے کہ احادیث پر ایسا کام ہوا ہو کہ اسے موضوعات کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہو. سیام سے تو جو کچھ اب سیام سے متعلق مختلف عنوانات ہیں, وقت النیہ فی صیام الفرض, وقت النیہ فی صیام التطوع وغیرہ وغیرہ, مختلف عنوانات کے تحت روزے سے متعلق بھی دیگر ذیلی عنوانات بھی اس میں قائم کیے گئے ہیں اور اس سے متعلق جتنی احادیث ان 9 کتابوں میں, پورے ذخیرہ احادیث میں نہیں, المدونہ کا کام ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ اس موضوع سے متعلق جتنی احادیث آپ علیہ السلام سے منقول ہیں وہ ساری کی ساری اس میں موجود ہوں گی انشاءاللہ. المدونہ کے حوالے سے جب ہماری ملاقات ہوئی تھی مولانا اشرف صاحب سے, غالباً یہی نام ہے, نام نعیم اشرف, شکر نام یاد آیا, مولانا نعیم اشرف صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے تفصیل سے اس کو لکھا تھا, یاد دلائیے گا, میں وہ گروپ میں انشاءاللہ بھیج دوں گا وہ اپنی تحریر, تاکہ اندازہ ہو کہ المدونہ کیا کام ہے. المدونہ جی بالکل عربی میں ہے, اس لیے کہ احادیث عربی میں ہی ہیں. تو یہ موضوعات سے متعلق مشکات النبوہ مختلف پوسٹیں ہیں. التقسیم الموضوعی, بحث کے اندر تو یہ تھا کہ آپ وہاں پہ تلاش کر سکتے ہیں, یہاں پہ موضوعات موجود ہیں, القرآن و علومہ, العقیدہ, العبادات, المعاملات. یہ اپلیکیشن کا نام جامع الکتب التسعہ ہے اور آف لائن ہے. بنیادی طور پہ اس میں حدیث کو تلاش کیا جا سکتا ہے اور اضافی خصوصیت یہ ہے کہ کسی موضوع سے متعلق, خاص موضوع سے متعلق اگر آپ کو احادیث مطلوب ہیں تو ان 9 کتابوں کے اندر جہاں جہاں پر بھی کوئی حدیث اگر اس موضوع سے متعلق ہوگی تو وہ اس کو آپ کے سامنے پیش کر دے گی یہ اپلیکیشن. تیسری آج کی ہماری اپلیکیشن وہ اردو حدیث ہے. ایک چیز سمجھی کیا کہ بعض اوقات کوئی کام اپلیکیشن کی صورت میں نہیں ہوتا بلکہ ویب سائٹ کی صورت میں ہوتا ہے, تو آگے جو 2 ہم آپ کو اپلیکیشنز دکھائیں گے وہ در حقیقت ویب سائٹ ہے, اپلیکیشن نہیں ہے. لیکن کوئی بھی ویب سائٹ اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے اس اعتبار سے کہ آپ کو وہ ویب سائٹ اچھی لگے, آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے مستقل استعمال میں رہنی چاہیے, تو اس کو اپنے ہوم اسکرین پر ایڈ کر سکتے ہیں. وہ اس کا آئیکن آپ کے پاس آ جائے گا اور اس کے بعد جب آپ کو ضرورت ہو
آپ اس ایپلیکیشن بطور ایپلیکیشن کے استعمال کر سکتے ہیں. بس اس آئیکن پہ کلک کریں, آپ اس ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے. یہ اردو میں کام ہوا ہے موضوعات سے متعلق موضوعات, لیکن انتہائی ابتدائی درجے کا کام ہے اور ابھی اس پر بہت زیادہ کام ہونا باقی ہے. اور یہ ویب سائٹ والے اس سلسلے میں لگے ہوئے بھی ہیں. بہت ہی مختصر سے عنوانات انہوں نے یہاں پر دیے ہوئے ہیں, لیکن بہرحال اردو میں کچھ نہ کچھ جا سکتا ہے کہ یہ کام ہے, اور صرف اردو ہے. حوالہ موجود ہے لیکن عربی موجود نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پر یہ کام چل رہا ہے تو اس میں عربی کو بھی شامل کریں گے, لیکن کام مستند ہے. اچھا, ایک چیز دیکھیے گا جو میں نے عرض کی کہ اگر آپ کسی ویب سائٹ کو اپنی ہوم اسکرین پر ایڈ کرنا چاہیں, اس کے آئیکن کو ایڈ کرنا چاہیں, تو یہاں دیکھیں آپ کسی بھی ویب سائٹ میں جائیں گے, آپ کو یہاں 3 نقطے نظر آئیں گے. اس پر کلک کریں تو آپ کے پاس یہ ایڈ ٹو ہوم اسکرین کا آپشن آ رہا ہوگا. اس پر کلک کر دیں, اس کا آئیکن آپ کی مین اسکرین پر ہویدا ہو جائے گا, ظاہر ہو جائے گا, وہاں آپ کے سامنے آ جائے گا. ویب سائٹ کی ہے اس کے حوالے سے بنیادی طور پر اس کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ انہوں نے اردو کے چند موضوعات, بنیادی موضوعات بھی نہیں کہوں گا, چند منتخب سے موضوعات پر احادیث کو جمع کیا ہے, موضوع سے متعلق, خاص کسی موضوع سے متعلق. اچھا, حدیث کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اس میں یہ لفظ موضوع کہتے ہوئے بھی بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے, اس لیے کہ خود موضوع ایک علم حدیث کی اصطلاح ہے, من گھڑت حدیث. لیکن یہاں پر من گھڑت روایت حدیث بھی نہیں کہنا چاہیے, من گھڑت روایت. لیکن یہاں وہ من گھڑت روایت مراد نہیں ہے, بلکہ اردو کا موضوع مراد ہے کہ خاص کسی عنوان سے متعلق احادیث کو جمع کیا گیا ہے. دوسری ہے جس کا آئیکن ہم نے اپنی اسکرین پر ایڈ کیا ہوا ہے, لیکن کوئی بہت معیاری کم نہیں ہے, بس گزارے لائق ہے. اس میں یہاں پہ براہ راست یہ حدیث کی کتاب کھل جاتی ہے, بخاری. اب یہاں پر آپ کو کہیں پر بھی تلاش کرنے کا آپشن نظر نہیں آئے گا, بلکہ اس کے لیے آپ کو ویو حدیث پر کلک کرنا پڑے گا. ویو حدیث پر کلک کرنے کے بعد وہ پوری روایت آپ کے سامنے آ جائے گی, عربی, اردو, انگلش مکمل کے ساتھ. تو یہاں پر آپ کے پاس یہ سرچنگ بورڈ نظر آئے گا. اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کتابوں میں تلاش کرنا ہے, کسی خاص کتاب میں تلاش کرنا ہے. یہ وہی 9 کتابیں ہیں اور اس میں چند ایک آدھ کتاب کا اضافہ ہے, شمائل اور مشکات ہے. شمائل تو ترمذی کا حصہ ہے, بس ایک مشکات کا اضافہ ہے. حدیث نمبر سے تلاش کر سکتے ہیں, راوی کے نام سے تلاش کر سکتے ہیں, عربی میں کوئی لفظ لکھنا ہو, اردو میں لکھنا ہو, انگلش میں کسی لفظ کو لکھ کر اگر تلاش کرنا ہو تو وہ اس کو تلاش کیا جا سکتا ہے. جب تک اسلام 360 نہیں آئی تھی تو اس سے پہلے تک اس سے یہ ضرورت پوری ہو رہی تھی, لیکن اب یہ ساری چیزیں اسلام 360 میں موجود ہیں, اس لیے اس ویب سائٹ کی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اس کو شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ویب سائٹ چونکہ آن لائن ہوتی ہے, آف لائن نہیں ہوتی, نیٹ کے بغیر چلتی نہیں, اور اسلام 360 آف لائن ہے, وہ ایپلیکیشن کی صورت میں ہے. تو کسی وقت اگر ایسا ہے کہ اگر آپ کے پاس اسلام 360 نہیں ہے, اس لیے کہ وہ کافی ہیوی ہے, ایم بیز اس کی کافی زیادہ ہیں, تو اگر اس کو رکھا جائے تو آن لائن اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جلدی سے بتائیے گا. یہ صرف 2 ویب سائٹس تھیں, اور باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہم آگے پڑھیں گے ان میں میرا خیال ہے تقریباً ساری ہی اپلیکیشنز ہیں. لیکن اس ویب سائٹ کو بھی ہم نے اپلیکیشن ہی کی صورت میں اس کے آئیکن کو اپنی مین اسکرین پر, ہوم اسکرین پر ایڈ کر لیا ہے. اس کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. قرآن کریم اور احادیث سے متعلق ہماری تقریباً یہ 8 اپلیکیشنز پوری ہوئیں. اس کے بعد اگلا فولڈر آپ کو ہمارے پاس نظر آ رہا ہوگا الکتب کے نام سے. الکتب میں سب سے پہلے تو ایڈوبی ریڈر ہے, اس میں پی ڈی ایف ہوتی ہیں, اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نہ کوئی پی ڈی ایف ریڈر ہر ایک کو اپنے موبائل میں رکھنا چاہیے تاکہ وہ
کسی PDF کتاب سے استفادہ کر سکیں۔ البتہ اس کے علاوہ چند چیزیں اور ہیں۔ دارالافتاء آن لائن یہ ایک ایپلیکیشن ہے اور بہت اچھی چیز ہے۔ اردو فتاوی کے اعتبار سے میرا خیال ہے شاید آپ میں سے بہت سو کے استعمال میں ہوگی، اور جنہوں نے مولانا اسامہ محمود جنہوں نے قرآن لائبریری بنائی ہے، اس کو ترتیب دیا ہے، اس کے ڈیولپر بھی مولانا اسامہ محمود ہیں، اور بہت اردو کے حوالے سے بہت اچھا کام ہے۔ آپ دیکھیں ذرا تقریباً 10 کے قریب اس میں دارالفتاوی کے نام موجود ہیں۔ دارالعلوم دیوبند ہے، دارالعلوم دیوبند وقف ہے، دارالعلوم کراچی، بنور ٹاؤن فاروقیہ۔ کسی خاص اس میں اگر آپ نے تلاش کرنا ہے دارالافتاء کے فتاوی کے اندر، تو اس کو یہاں پہ ٹک کر دیجئے، اور اگر تمام میں تلاش کرنا ہے تو تمام میں تلاش کر لیجئے۔ جلدی سے یہاں پہ کوئی لفظ تلاش نہیں کیا وقت کی کمی کی وجہ سے، ہم کوئی یہاں پہ مسئلہ تلاش کر سکیں، جلدی سے کوئی عنوان ٹائپ کا لکھیے گا یا کوئی مسئلہ ہی لکھ دیجئے جس کو ہم تلاش کریں۔ یہاں پہ صیام تو عربی میں ہے نا، طلاق، طلاق پر ابھی ہم نے پورا ایک تحریری سلسلہ چلایا شریعت کی آسانیاں کے عنوان سے، تو 5-6 قسطوں میں وہ اس کو ہم نے شیئر کیا ہے، جس کا اصل عنوان ہے میاں بیوی کے باہمی اختلافات اور قرآن کریم کی ہدایات۔ خیر، طلاق، اور ہم آگے لکھ لیتے ہیں مثال کے طور پہ نشہ، کہ نشے کی حالت میں طلاق، تاکہ ریزلٹس ہمارے پاس کم سے کم آئیں۔ تلاش جاری ہے، صرف اور صرف 3 سیکنڈز کے اندر ہمارے پاس نتائج آئے ہیں۔ 3614 مختلف دارالفتاوی میں سے انہوں نے دیا ہے۔ نشے کی حالت میں طلاق دینا، نشے کی حالت میں طلاق، یہ ساری چیزیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دارالعلوم کراچی، یہ دیکھیے وہ چیز ہے جو میں کل عرض کر رہا تھا، PDF اور یونیکوڈ، یہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے۔ یہ یہاں پہ جتنے بھی عنوانات ہمارے پاس مزید ذکر کیے جا رہے ہیں، تو اپنے پاس اس اپلیکیشن کو انسٹال کر کے خود دیکھ لیجئے گا۔ صحیح ہے، تو یہ دیکھیں PDF میں ہے، یونیکوڈ فارمیٹ میں نہیں ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا اسکرین شاٹ لے کے شیئر کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں اس کو کاپی کر کے شیئر کر سکیں، وہ نہیں کر سکتے۔ بنوری ٹاؤن کی جو اپنی ویب سائٹ ہے بنوری.pk، اس قسم کا کوئی نام ہے شاید، وہ خود ایک مستقل بہترین ایپلیکیشن ہے مسائل کی تلاش کرنے کے لیے۔ یہ یونیکوڈ فارمیٹ میں ہے، آپ نے اس کو سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد نے اسے کاپی کیا، کاپی کرنے کے بعد جہاں دل چاہے لے جا کے پیسٹ کر دیں۔ چند لمحوں کے اندر آپ کوئی بھی مسئلہ مکمل حوالے کے ساتھ کسی دوسرے کو بتا سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ اور چیزیں دیکھیے گا، دارالافتاء ہے، اس میں اوزان شرعیہ جو ہمارے پاس مختلف اوزان آتے ہیں، سا ہے اور رتل ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں، دیت کے مسائل ہیں، اور اس کے چاندی کی زکوٰۃ، سونے چاندی کی زکوٰۃ وغیرہ کے حوالے سے ہیں۔ اوزان شرعیہ کیلکولیٹر، یعنی اوزان شرعیہ کی تفصیل ہے، اور کیلکولیٹر کے اندر وہ آپ کو حل کر کے دے دیتا ہے کہ مثال کے طور پہ اس کا کیا حساب کتاب بنے گا آج کے اعتبار سے۔ زکوٰۃ فارم ہے، یہ بہت تفصیلی انہوں نے زکوٰۃ فارم دیا ہے کہ آپ اس میں ساری اپنی تفصیل لکھتے چلے جائیں۔ اس کو ایک نظر دیکھ لیں زکوٰۃ فارم کو، اور اس کے بعد آخر میں آپ کو رزلٹ دے گا کہ آپ کو کتنی رقم زکوٰۃ کی ادا کرنی ہے۔ فارم تفصیلی ہے، اس سے پہلے کسی عالم دین کو یا مفتی صاحب کو فون کر کے مسئلہ پوچھ لینا چاہیے، لیکن محنت بہت اچھی ہے۔ حساب فدیہ، نماز روزہ، حساب عدت وفات، اپنا مسئلہ معلوم کیجئے آن لائن۔ اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو، یہ نیا اضافہ ہے۔ کسی بھی اگر آن لائن گھر بیٹھے آپ اپنا استفتاء، اپنا مسئلہ، اپنا سوال اگر کسی دارالافتاء میں جمع کرانا چاہیں تو وہ یہاں سے جمع کرا سکتے ہیں۔ یہ بھی اس کی ایک انتہائی اہم ترین خصوصیت ہے۔
اور یہ اس میں نیا اضافہ ہے۔ ترین فتاوی بھی یہاں پر موجود ہیں، یہ بھی اس میں ایک اضافی خصوصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی ایپلیکیشن ہمارے اس کورس کی سب سے اہم ترین اور سب سے میں کیا اس کی تعریف کے لیے الفاظ استعمال کروں، جتنے الفاظ استعمال کروں وہ کم ہیں۔ اتنا اعلیٰ ترین اور اتنا معیاری کام ہے کہ اس کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے الفاظ ہی نہیں۔ ایک جب الباعث القرآنی، جو ہم نے کل ایک اپلیکیشن پڑھی تھی الباعث القرآنی والحدیثی آن لائن، جب وہ مجھے ملی، اس کے تعارف ہوا اور وہ اس کو میں نے چلا کر دیکھا، استعمال کر کے دیکھا، تو مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی بہت قیمتی خزانہ میرے ہاتھ لگ گیا ہو۔ اور اس کے بعد پھر یہ کیفیت اس ایپلیکیشن کے حصول کے بعد ہوئی تھی، اور ہر ایک کو جا جا کر میں نے یہ بات بتائی تھی کہ فلاں ایپلیکیشن آپ نے دیکھی ہے، آپ کے علم میں ہے۔ اس ایپلیکیشن کا نام ہے تراث۔ یہ بھی در حقیقت کام الباعث القرآنی والوں ہی کا ہے، اور مکتبہ شاملہ کا بہترین متبادل ہے۔ جب سے اس تراث ایپلیکیشن سے واقفیت ہوئی اور میرے استعمال میں آئی ہے، تو اس کے بعد میں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اب مکتبہ شاملہ کو 3 طلاقیں مغلظہ دے دینی چاہیے، اور اب اسے استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کافی وقت تک تو مکتبہ شاملہ کا نیا ورژن ہی نہیں آیا۔ جتنے بھی ورژن اس کے پلے سٹور پر موجود تھے وہ سارے سیکنڈ ریسورسز کے تھے اور 2 نمبر تھے۔ اصل جو مکتبہ شاملہ ہے وہ ان کے تحت وہ نہیں تھا، لیکن اب انہوں نے نیا ورژن شیئر کیا ہے، اپڈیٹڈ ورژن انہوں نے اپلوڈ کیا ہے پلے سٹور پر۔ وہ صرف ہم برکت کے لیے آپ کو دکھا دیں گے، لیکن تراث کے لیے، تراث کے بعد مکتبہ شاملہ کی میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں تقریباً ان ساری چیزوں کو شامل کر دیا ہے، بلکہ ان سے کہیں بڑھ کر شامل کیا ہے جو کچھ مکتبہ شاملہ میں موجود تھا۔ ایک اور خوبی اس کی ہے کہ یہ آن لائن ہے، آف لائن نہیں ہے۔ مکتبہ شاملہ کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جب تک آپ اس میں کسی کتاب کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ نہ کر لیں، آپ اس وقت تک اس کتاب سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ البتہ تراث میں جتنی کتابیں موجود ہیں، اگر آپ کے پاس نیٹ کی سہولت ہے تو آپ کو اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ براہ راست اس کتاب سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ خیر دیکھیے گا ذرا، اس میں بحث تلاش کرنا ہے، اس میں مختلف چیزیں ہیں۔ کتاب میں تلاش کرنا ہے، مؤلف میں، کسی خاص قسم میں، تاریخ الوفات کے اعتبار سے تلاش کرنا ہے۔ حسب اقرب صلۃ لکلمات البحث، حسب وفات المؤلف، حسب ترتیب الکتاب، کتاب کی ترتیب سے تلاش کرنا ہے۔ کسی بھی لفظ یہاں پر لکھیں وہ، اور یعنی کوئی خاص اگر مسئلہ، کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ وہ اگر تلاش کرنا چاہے تو وہ عبارت لکھیں۔ جہاں جہاں پر بھی، جس کتاب میں بھی وہ عبارت موجود ہوگی یا اس سے متعلق کچھ موجود ہوگا، وہ یہاں پر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ کتب، چند کتب یہاں پر آپ کے سامنے ہوتی ہیں، ان میں زیادہ تر عموماً وہ کتابیں ہوتی ہیں جو آپ نے حالیہ مطالعہ کیا ہوا ہوتا ہے، وہ یہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ مؤلفون، ان میں کچھ کل عدد المؤلفین 2892 مؤلفین کی کتابیں یہاں موجود ہیں، اور ہر مؤلف کی جتنی کتابیں اس ایپلیکیشن میں موجود ہیں ان کی تعداد بھی موجود ہے۔ اقسام، کن موضوعات سے متعلق اس میں کتابیں موجود ہیں وہ یہاں پر آپ کے سامنے، یہ سارے وہ عنوانات ہیں جو مکتبہ شاملہ میں موجود ہیں، اور اس موضوع سے متعلق کتنی کتابیں ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ العقیدہ 678 کتابیں موجود ہیں۔ ہم یہاں سے کوئی سی بھی ایک کتاب کھول لیتے ہیں تاکہ آپ کو چند چیزیں دکھا دیں۔ اب دیکھیں میرے پاس یہ کتاب ڈاؤن لوڈ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میرے پاس یہ کتاب کھل رہی ہے۔ یہ مکتبہ شاملہ میں ہم جائیں گے، جب تک ہم اپنے پاس کسی کتاب کو ڈاؤن لوڈ نہیں کریں گے آپ اس کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتاب کے مصنف کا نام لکھا ہے، اس کے اوپر ہم نے کلک کیا، کتاب کے بارے میں کچھ تفصیل انہوں نے دے دی۔ کتاب کے نام پر کلک کریں، کتاب کی تفصیل آ جائے گی۔ مصنف کے نام پر کلک کریں تو مصنف کے نام، مصنف کی کچھ جو ہے وہ مختصر سا خاکہ یا مختصر سا خلاصہ ان کے حال آپ کے احوال آپ کے سامنے آ جائیں گے۔
کتاب کا مطالعہ کرنا ہے مطالعہ کر سکتے ہیں، یہ یونیکوڈ فارمیٹ ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا یہ 3 نقاط بنے ہوئے ہیں، اس پر کلک کریں، آپ کے سامنے فہرست آ گئی، فہرست میں تلاش کرنا ہے تلاش کر سکتے ہیں۔ ایرو بنا ہوا ہے، اس پر کلک کریں، یہاں سے بھی ابحث فی الکتاب، اگر اس کتاب میں تلاش کرنا ہے تو اس کتاب میں بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ تفاسیر، احادیث، متون، شروحات، فقہ، اصول فقہ، اور پتہ نہیں کتنے عنوانات ہیں، یہ ساری ان سارے عنوانات سے متعلق ہزاروں کتابیں اس ایپلیکیشن میں موجود ہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک اور اس کی خاصیت، وہ ہر کتاب کی پی ڈی ایف کا اس کتاب میں موجود ہونا۔ ہم نے کل عرض کیا تھا، بلکہ کہ یونیکوڈ فارمیٹ اور پی ڈی ایف فارمیٹ، یونیکوڈ فارمیٹ اور پی ڈی ایف فارمیٹ، تو یونیکوڈ فارمیٹ میں آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں، اور اگر اس کی تصدیق کرنی ہے تو اس میں آپ پھر پی ڈی ایف فارمیٹ میں جا کے اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی تک میری نظر سے کوئی ایسی اپلیکیشن نہیں گزری جس میں یونیکوڈ فارمیٹ بھی موجود ہو اور پی ڈی ایف فارمیٹ بھی موجود ہو۔ کل ہمارے بہت سے شرکاء نے ہمارے نوٹ کو، ہمارے اس لیکچر کو، اس کو نوٹس کی شکل میں، پوائنٹس کی شکل میں اپنے پاس لکھا بھی ہے، اور 2-3 نے اس کو شیئر بھی کیا۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، بہت زیادہ، کہ اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی، اور یہ واقعتاً یہ ہماری جو ورکشاپ ہے یہ اس قابل ہے کہ اسے جتنی اہمیت دی جائے وہ کم ہے۔ اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر اس ورکشاپ میں شریک ہوا جائے۔ تو اس میں سے جو ایک چیز سامنے آئی ہے، اکثر نے یہ لکھا ہے کہ یونیکوڈ فارمیٹ مستند نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ ادھوری بات ہے، بات سمجھ لیجئے۔ دیکھیں، میں نے صرف اور صرف یہ عرض کیا تھا کہ یونیکوڈ فارمیٹ میں سہون یا عمدن غلطی کا امکان ہے۔ سہون کا مطلب یہ کہ کتابت کی غلطی ہو گئی، اس لیے کہ اس کو تو ٹائپ کیا گیا ہے نا، اور چونکہ یہ کام جلدی میں ہوا ہے، یعنی یہ طراز کا تو کام میں نہیں کہہ رہا، ویسے جو ہمارا اردو میں کام ہوا ہے وہ کیونکہ کوئی بہت منظم کام نہیں ہے، کوئی پیچھے اس کا کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں ہے، حکومتی سطح پہ کام نہیں ہے۔ عربی کا یہ جتنا کام آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہیں اور بڑوں کی سرپرستی ہے، اور حکومتی سطح پہ کام ہوا۔ مکتبہ شاملہ کا جو کام ہوا ہے وہ حکومتی سطح پہ کام ہوا ہے، اس لیے، اور اس زمانے میں کام ہوا ہے کہ جس وقت ان چیزوں کا کوئی تصور، کوئی وجود نہیں تھا۔ خیر، تقریر ہماری تھوڑی سی لمبی ہو گئی، تو آج کو جب دیکھتے ہیں تو ہم اپنے شاید جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتے۔ خیر، یہ اس کا پی ڈی ایف فارمیٹ ہے، یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسا نہیں کہ یونیکوڈ فارمیٹ بالکل ہی قابل اعتبار نہیں ہے، یا مستند نہیں ہے، یا اس کے کہیں حوالہ ذکر نہیں کیا جا سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اب مثال کے طور پہ کسی حدیث کو تلاش کرنا ہے، اب وہ تو آپ ہر حدیث کو جا کے تلاش نہیں کریں گے اس پی ڈی ایف فارمیٹ کے اندر کہ آپ اس کی تصدیق کریں۔ آپ کے سامنے یونیکوڈ فارمیٹ میں ہے، آپ کو اعتماد ہے، ہم نے جتنی اپلیکیشن اس کے اندر پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری معتمد ہے، وہاں سے کاپی کریں، پیسٹ کر دیں۔ صرف اور صرف اتنا عرض کیا تھا کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی ریسرچ پیپر لکھ رہے ہیں، یا کوئی انتہائی اہم ترین کام ہے وہ آپ کو کہیں آگے پیش کرنا ہے، اسے پبلش ہونا ہے، اس میں یونیکوڈ فارمیٹ پر صرف اور صرف اعتبار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے پی ڈی ایف سے ملا لینا چاہیے۔ ایک بہت زبردست قسم کا لطیفہ یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ یہ کام پاکستان میں ہوا ہے۔ ہماری کل کی نشست کا بھی اور آج کی نشست کا بھی میرا خیال ہے شاید اس سے بہتر لطیفہ کوئی نہیں ہو سکے گا کہ طراز جیسا عظیم ترین کام پاکستان میں ہوا ہے۔ پاکستان کی اللہ نہ کرے کوئی اس میں کمی بیان نہیں کی جا رہی، لیکن ہمارے ہاں ذوق ہی نہیں ہے ان کاموں کا۔ مکتبہ جبرائیل اتنا بڑا کام تھا، اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ میں بتا نہیں سکتا۔ خیر، بہرحال یہ پاکستان کا کام نہیں، عرب ملک کا کام ہے، سعودیہ کا کام ہے، غالباً سعودیہ کا کام ہے، یہ مجھے اس کی تصدیق نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ عربی کتابوں کا کام ہے، عربی مکتبات کا کام ہے، یہ عرب دنیا کا کام ہے، اور عرب دنیا میں اتنا اس حوالے سے کام ہوا ہے، اتنا کام ہوا ہے کہ ہماری سوچوں سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔
اردو میں تو ابھی ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے، بلکہ اگر یوں کہیں کہ اگر ہم بھنگ پی کے سو رہے ہیں تو شاید کچھ بعید نہ ہو، بلکہ غلط نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا، یہ تو یہ ہے کہ اگر آپ آن لائن ہیں اور نیٹ کی سہولت ہے تو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کتاب کی مجھے ایسی ضرورت ہے کہ مجھے ایسے وقت میں ضرورت پڑ سکتی ہے کہ وہ اس وقت میرے پاس نیٹ کی سہولت نہیں ہوگی، تو کتاب کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ ایرو بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اس پر کلک کریں، کتاب آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، اگر کسی کتاب کو آپ نے نیٹ ہوتے ہوئے استعمال کر لیا، اسے کھول لیا، تو اگلی بار پھر آپ کو وہ کتاب پڑھنے کے لیے نیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، البتہ پی ڈی ایف سے استفادے کے لیے نیٹ کی ضرورت ہوگی۔ وہ ڈاؤن لوڈ کیے بغیر آپ پی ڈی ایف سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جلدی سے بتائیے گا، اور اس تراث کے بارے میں خاص طور پہ جلدی سے بتائیے گا کہ کون کون ہے جن کے علم میں پہلی بار یہ اپلیکیشن آئی ہے۔ صرف 1 لکھ کر بتائیں جلدی سے، اور جنہیں پہلے سے معلوم تھا وہ 2 لکھیے گا تاکہ یہ بھی اندازہ ہو۔ چلیں الحمدللہ، ابھی تک 2 تو کوئی بھی نہیں آیا، آئے کوئی 2-4 آئے ہیں۔ خیر بہرحال اس کا یہ معلوم کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک اندازہ ہو سکے کہ یہ جو ورکشاپ ہے اس سے کتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اور کتنی نئی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن اتنا غالب گمان میرا ضرور ہے کہ جس تفصیل سے تراث کو آپ نے ابھی سمجھا ہوگا، شاید سے پہلے سمجھنے والوں کی تعداد بہت کم ہو۔ خیر ہم اس سوال کی طرف نہیں جاتے، وقت ہمارے پاس کم ہے اور بھی کافی ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد مکتبہ شاملہ صرف اور صرف برکت اور یہاں کے لیے کہ اگر آپ نے اب بھی مکتبہ شاملہ کو اپنے موبائل میں رکھنا ہے تو جو اس کا اصل ورژن ہے وہ یہ والا ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ میں نے اس کے اندر کوئی کتاب اپنے پاس ڈاؤن لوڈ نہیں رکھی ہوئی۔ تراث کے بعد میں نے یوں سمجھ لیجئے کہ مکتبہ شاملہ کو بالکل اس سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کی ایک نفسیات ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے 40 اپلیکیشنز پڑھی ہیں 3 دن کی ورکشاپ کے اندر، وہ سامنے والا آپ سے پوچھے گا مکتبہ شاملہ پڑھائیے، آپ کہیں نہیں مکتبہ شاملہ تو نہیں پڑھی، وہ کہے گا یہ کیا پڑھا ہے، پھر شاملہ نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا۔ آپ اسے لاکھ سمجھائیں کہ ہم نے مکتبہ شاملہ سے بہت آگے کی چیزیں پڑھی ہیں، وہ نہیں مانے گا، اس لیے کہ ہم نے نام ہی صرف شاملہ کا سنا۔ جس نے نام ہی صرف شاملہ کا سنا ہو اس سے آگے اس کا ذہن قبول ہی نہیں کرے گا۔ اس لیے صرف اور صرف ہم نے اس اعتراض سے بچنے کے لیے مکتبہ شاملہ کو اس میں شامل کیا ہے۔ خیر بہرحال اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں پڑھا تو آپ کہہ دیجئے کہ جی ہم نے کچھ نہیں پڑھا۔ اگلی اپلیکیشن ہے مکتبہ اسلام۔ مکتبہ اسلام اردو میں جو کوشش ہوئی تھی مکتبہ جبرائیل کے نام سے ہوئی تھی، بہت زیادہ محنت کی گئی ہے۔ اس عاجز نے کتابوں کی ٹائپنگ کے اندر بہت زیادہ حصہ لیا ہے، بہت زیادہ، لیکن وہ ہمارے اپنوں ہی کلر ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے لیے یہاں پہ کہا گیا ہے نا کہ پاکستان میں ہوا مکتبہ جبرائیل بہت نے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کتابوں کی ٹائپنگ کے حوالے سے اس کے یونیکوڈ فارمیٹ میں لانے کے لیے، اس لیے کہ ہمارا جتنا ذخیرہ تھا وہ سارا ایک تو پی ڈی ایف میں ہمارے پاس ذخیرہ بہت کم تھا، لیکن جتنا بھی تھا وہ پی ڈی ایف میں تھا، یونیکوڈ میں نہیں تھا۔ تو اس کو پھر یونیکوڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے وہ سارا ٹائپنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے اپنی پوری ٹیم بنا کر ٹائپنگ کا سلسلہ شروع کروایا اور بہت بڑے پیمانے پر یہ کام ہوا، اور سب سے پہلے جو ٹانگے کھینچنے والے تھے وہ ہمارے اپنے لوگ تھے۔ سب سے پہلا شکوہ یہ تھا کوئی بڑا ادارہ، معاف کیجئے گا شاید کسی کو یہ بات بری لگے، لیکن کوئی بڑا ادارہ مکتبہ جبرائیل کی سرپرستی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ ساری چیزیں تیار ہو گئیں، جن ناشرین کی کتابوں کا کہ ان کو پی ڈی ایف کو یونیکوڈ میں جو ہے وہ کنورٹ کیا گیا، وہ ناشرین عدالت میں جانے کے لیے تیار تھے، اور سب سے پہلے نمبر پر نام مکتبہ جبرائیل تھا۔ اور جتنی ویب سائٹ جنہوں نے پی ڈی ایف فارمیٹ میں کتابوں کو
اپلوڈ کیا تھا اپنی ویب سائٹس کے اوپر، تو وہ پھر عدالت میں جانا، سب سے پہلا نام اس پہ مکتبہ جبرائیل کا تھا۔ اس کے ڈیولپر مولانا ذیشان اکرم چشتی صاحب لاہور میں ہوتے ہیں، میری ان سے ملاقات ہوئی، بڑے درد دل رکھنے والے آدمی، بڑی انہوں نے محنت کی۔ خیر بہرحال پھر وہ اپنے اس کام سے کافی حد تک پیچھے ہٹ گئے، اور مکتبہ جبرائیل سے ہزاروں کتابوں کو ہٹا دیا گیا جن ناشرین کی طرف سے اجازت نہیں دی گئی۔ حالانکہ اس میں فتاوی، درس نظامی کی کتابیں، شروحات، اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر شامل تھا، بہت علمی کام اور بہت آگے کا کام تھا اردو میں، لیکن اس کی ٹانگیں کھینچنے والے ہمارے اپنے ہی لوگ تھے۔ اب مکتبہ جبرائیل میں چند کتابیں بس موجود ہیں کچھ اصلاحی قسم کی، اس کے بعد پھر یہ مکتبہ اسلام پر کام ہوا۔ یوں سمجھ لیں کہ پھر مکتبہ جبرائیل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ یہ اسلام جنہوں نے بنایا ہے مفتی حماد فضل صاحب، یہ بھی لاہور کے ہیں، ان سے ملاقات تو نہیں خیر، لیکن رابطہ ان سے ہے۔ اور مکتبہ اسلام ایک اچھی کوشش ہے، لیکن بہرحال بنیادی وجہ یہی ہے کہ کسی بڑے ادارے سرپرستی نہیں ہے، حکومتی سطح تو بہت دور کی بات ہے، انہیں تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، ان کی نظر میں تو شاید کوئی کام بھی نہ ہو، لیکن اپنی سطح پہ، ذاتی سطح پہ، پرائیویٹ سطح پہ یہ ایک اچھی کاوش ہے، اور آہستہ آہستہ سست روی کے ساتھ یہ کاوش چل رہی ہے۔ میرا خیال ہے شاید اس وقت میرے پاس میں کوئی بھی کتاب نہ ہو، لیکن جو کچھ آپشنز ہم نے تراث کے اندر پڑھے تقریباً وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اردو میں موجود ہیں۔ اور جیسے تراث کے اندر ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ اس میں یونیکوڈ فارمیٹ بھی ہے اور پی ڈی ایف فارمیٹ بھی ہے، ان کی بھی کوشش یہی ہے کہ اس میں یونیکوڈ فارمیٹ کو بھی شامل کیا جائے اور پی ڈی ایف فارمیٹ بھی شامل کیا جائے۔ میرا خیال ہے شاید میری لائبریری کے اندر نہیں کوئی کتاب نہیں ہے، ڈاؤن لوڈ تو دیکھ لیجئے، وہ سارے عنوانات ہیں۔ مختلف کتابیں یہاں پر موجود ہیں، تراجم، تفاسیر، علوم و فضائل وغیرہ، لغات۔ تو یہ مکتبہ اسلام آن لائن نہیں ہے، اور اس میں کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال کافی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اردو کے حوالے سے ایک اچھا کام ہے، اور مستقبل میں اگر اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کی گئیں تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت اچھا کام ہمارے سامنے آ جائے گا اردو کے حوالے سے۔ یہاں ہمارے پاس مستقل آ رہا ہے کہ آواز کٹ رہی ہے، تھوڑا سا نیٹ پریشان کر رہا ہے اور پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے، لیکن بہرحال وقفے تھوڑی بہت ہی آواز خراب ہو رہی ہوگی، اس کو تھوڑا سا برداشت کر لیجئے، لیکن لکھ دیا کریں، میں خود بھی مستقل سن رہا ہوں، اپنی آواز سن رہا ہوں۔ یہاں پر آیا ہے، اس کا اردو ورژن بھی آ گیا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ عرض گزار ہوں، میں اس خاص طبقے کا نام نہیں لوں گا، لیکن بہرحال وہ ایک خاص طبقے کی صرف اور صرف اس میں کتابیں موجود ہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ کسی خاص طبقے کی اس کے اندر کتابیں، ہر طبقے کو، ہر مسلک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی کتابوں کو ڈیجیٹلائز کرے اور اس کو اس دنیا کے اندر لے کر آئے، لیکن اللہ کے بندو یار نام تو ایسا نہ رکھو نا، اس کا نام رکھا ہے شاملہ اردو۔ آپ ذرا مکتبہ شاملہ کو یا اس تراث کو آپ ملاحظہ تو کیجئے کہ اس میں چاروں فقہ کی کتابیں موجود ہیں، اور اس شاملہ اردو کے اندر چاروں فقہ تو آپ چھوڑ دیجئے، صرف اور صرف ایک خاص طبقے کی اردو میں کتابیں موجود ہیں، اور اس کا نام رکھا گیا ہے شاملہ اردو۔ یہ بہت بڑا علمی دنیا میں دھوکہ ہے کہ شاملہ کے نام پر شاملہ اردو ورژن تیار کیا جائے اور اس میں صرف اور صرف کسی ایک خاص مسلک کی کتابوں کو شامل کیا جائے اور اسے شاملہ کا نام دیا جائے۔ اس سے ہمیں شدید ترین اس کے اوپر افسوس بھی ہے، اور بہرحال آپ کے سامنے اس پر احتجاج کر کے کیا کرنا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ شاملہ اردو کے نام سے جو اپلیکیشن موجود ہے وہ ایک خاص طبقے کی ہے، ایک خاص فرقے کی ہے، اور اس میں صرف اور صرف انہی کی اپنی کتابیں موجود ہیں، ہرگز بھی وہ شاملہ، مکتبہ شاملہ یا تراث کے پائی کی ہے ہی نہیں وہ اپلیکیشن۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جلدی سے بتائیے گا۔ اگلی اپلیکیشن ای مدرسہ کے نام سے حال ہی میں آنے والی یہ کتاب ہے، بہت اچھا کام ہے، دارالعلوم
کورنگی کے ایک استاد ہیں، ان کے صاحبزادے نے یہ اپلیکیشن تیار کی ہے. اگرچہ ابتدائی کام ہے اور اس میں مزید کام ہو سکتا ہے. میں مستقل کوشش میں ہوں، اور آپ میں سے بھی اگر کوئی ایسا ہو کہ مولانا غالباً طاہر صدیق ارکانی نام ہے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ طاہر، انہوں نے یہ کام کیا ہے. اچھا کام کیا ہے، ابتدائی کاوش ہے، لیکن اس میں مزید جو ہے وہ بہتری اس میں لائی جا سکتی ہے. میں مستقل کوششوں میں ہوں کہ کسی طریقے سے براہ راست مولانا عبداللہ صاحب سے رابطہ ہو جائے، لیکن ابھی تک میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا. ان کے والد صاحب سے رابطہ ہوا، ان سے بار بار درخواست کی کہ بھائی اپنے بیٹے سے بات کروا دیجئے، کچھ چیزیں ان سے ڈسکس کرنی ہے، لیکن ابھی تک رابطہ نہیں ہوا. خیر بہرحال قسمت میں ہوا تو رابطہ ہو جائے گا. مکتبہ جبرائیل اور مکتبہ اسلام کے ڈیولپر سے رابطہ ہو سکتا ہے، تو ای مدرسہ کے ڈیولپر سے رابطہ کرنا کون سا مشکل کام ہے یار. لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. خیر اس میں دیکھیں ای مدرسہ کے نام سے آن لائن ہے اور آف لائن پڑھنے کی بھی سہولت ہے، یعنی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. اردو شروحات، نصابی کتب، عربی کتب، عربی شروحات، بہت اچھا کام ہے. ہر درجے کے اعتبار سے انہوں نے شروحات یہاں پر دی ہوئی ہیں. اس میں سب سے اہم ترین کام یہ ہونا ہے کہ کم از کم درجے کو فہرست کے اعتبار سے دکھایا جائے کہ اس کتاب کی یہ اس کتاب کی یہ شروحات ہیں، اس کتاب کی یہ شروحات ہیں، اس کتاب کی یہ شروحات ہیں. اس میں جو اس طریقے سے یہ ہوا لیکن اوپر تلاش کا بھی آپشن دیا ہوا ہے، اس میں تلاش کیا جا سکتا ہے. ایک آدھ چیز ذرا دیکھ لیں. ریاض الصالحین مثال کے طور پہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، ڈاؤن لوڈ کر دیجئے. ریڈ آن لائن مطالعہ کرنا ہے تو آن لائن اس کا مطالعہ کر لیجئے. متفرق کے اندر کچھ لغات، معاجم ہے، تراجم ہے، قصص تاریخ ہے، رسائل و مجلات. بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہاں ہمارے پاس سوال آیا کوئی ایسی ایپ جہاں عربی انشاء کی کتب ہوں. اگر عربی میں چاہیے تو تراث میں موجود ہوں گی، اس میں دیکھ لیجئے. تراث خزانہ ہے، علم کا خزانہ ہے، ہزاروں کتابیں موجود ہیں. تلاش کیجئے، ضرور ملے گی. عنوان کے تحت تلاش کیجئے، کہ کوئی خاص کتاب تلاش کرنی ہے، کتاب کے نام سے تلاش کر لیجئے، مل جائے گی. اچھا ہمارا ای مدرسہ، اس کا نام پوچھا گیا ہے ہم سے. یہ ای مدرسہ، یہ آئیکن ہے اس کا بھی انشاءاللہ لنک دے دیا جائے گا. وہ پوری ایک صحیح انداز میں اس کی فائل میں بنا دوں گا، پی ڈی ایف فائل ان سارے لنکس کی. وہ انشاءاللہ آپ کو کل، بس یہ جیسے کتاب ہماری کیا کہنا چاہیے ورکشاپ مکمل ہوگی، کل یا پھر پرسوں انشاءاللہ کسی وقت وہ پی ڈی ایف فائل آپ کو دے دی جائے گی، گروپ میں شیئر کر دی جائے گی. اگلا عنوان ہے میراث. میراث سے متعلق الموارث ایک اپلیکیشن ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انتہائی کوئی عجیب و غریب معاملہ ہوا ہے. ٹھیک 9:30 بجے ہم اچانک خود بخود کلاس سے باہر ہو گئے. پتہ نہیں کیا ہوا, میری سمجھ میں نہیں. ہم کون سی اپلیکیشن پر تھے؟ اچھا ہوا بہت جلدی احساس ہو گیا. جب سر سکندر حیات بابا سے کلاسز لیتے تھے آن لائن, تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سر اسکرین شیئر کرنا بھول جاتے تھے, اور اس کے بعد اس حاجی کی گاڑی چلے جا رہی ہے. آپ میں سے پتہ نہیں کسی نے سر سکندر حیات بابا سے پڑھا یا نہیں پڑھا, لیکن بہرحال وہ اس میدان کے بہت بڑے کھلاڑی آدمی ہیں. آن لائن اس زمانے میں انہوں نے آن لائن کلاسز شروع کی جب اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا, اور ایک بالکل انوکھی چیز تھی آن لائن پڑھانا. خیر, تو وہ بڑی دیر بعد انہیں خیال آتا اور اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہیں ابے کم بختوں بتا تو دیتے کہ میں نے اسکرین شیئر نہیں کی. اب کبھی استاد جی ان کو سر کو کال کر رہے ہیں, کبھی میسج کر رہے ہیں, کبھی یہیں زوم پہ میسج کر رہے ہیں. خیر, اسی لیے ان سارے تجربوں سے گزرنے کے بعد ہم نے یہ حل نکالا ہے کہ اپنے اوپر یہ مشقت برداشت کر کے ایک اور ڈیوائس کے ساتھ کلاس میں شریک ہوتے ہیں تاکہ کلاس جو ہے وہ اچھے طریقے سے چل سکے. اچھا ہوا مجھے احساس ہو گیا کہ میں شاید آف لائن ہو چکا ہوں اور کلاس سے باہر نکل چکا ہوں. خیر, الموارث دو چیزیں. ایک یہ کہ اس میں کوئی مسئلہ حل کیا جائے میراث کا, وہ انتہائی مشکل ترین کام ہے, بہت تفصیلی اس کا ہے. سب سے پہلے آپ یہاں پہ مقدار ترکہ لکھیں, سب سے پہلے مسئلہ حل ہونا چاہیے. لیکن یہ سب سے پہلے آپ سے ترکے کی مقدار پوچھتے ہیں, یہ بتاؤ کہ مرنے والا چھوڑ کر کیا مرا ہے. ہم نہیں بتا رہے, ہم کسی اور کو بتا دیں گے. ترکہ جو ہم سے ترکہ نہ پوچھے ہم اس سے مسئلہ حل کروائیں گے. البتہ اس کی جو اہم ترین خصوصیت ہے وہ اس کا مکتبہ ہے. میراث کے حوالے سے پورا ایک مکتبہ موجود ہے, قرآن و سنہ, تفسیر, احادیث, آثار, مصطلحات, تعریفات, مصطلحات, منظومات, شاعری یعنی اشعار کی صورت میں جو فن میراث پر کتابیں لکھی گئی ہیں, احکام, قوانین, مسائل, فتاوی, کتب. تو یوں سمجھ لیں کہ خاص میراث کے حوالے سے یہ ایک بہترین مکتبہ ہے مطالعے کے لیے, مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ اپلیکیشن ہے, آف لائن اپلیکیشن ہے, خاص اگر میراث کے حوالے سے مطالعہ کرنا ہو تو اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے. دوسرے نمبر پہ سہم لحساب المیراث ہے. یہ اپلیکیشن مسئلہ حل کرنے کے اعتبار سے بہت ہی کام کی چیز ہے, انتہائی آسان ہے. دخول, یہاں پر انہوں نے وہ تمام ورثاء دیے ہوئے ہیں جو وارث بن سکتے ہیں یا عصبہ بن سکتے ہیں, یعنی جن کو شرعی طور پہ حصہ مل سکتا ہے. آپ یہاں پہ ٹک کرتے جائیں. مثال کے طور پہ ایک مسئلہ ہم کر لیتے ہیں, مرنے والے کی والدہ بھی موجود ہے, باپ بھی موجود ہے, دادا بھی موجود ہے, اور باپ کی طرف سے بھی موجود ہے. سب کو لکھ لیتے ہیں. بیٹے ہیں, 4 بیٹے ہیں, 4 بیٹیاں ہیں, ہم شقیق ہے, ہم لیاب ہے. خیر صحیح ہے, یہ ہو گیا مسئلہ, ہو گیا مرنے والے کے کون کون ورثاء موجود ہیں. احسبو, اب ہم حساب کرتے ہیں. لمحے کے اندر آپ کے سامنے پورا مسئلہ حل کر کے دے دیا. مسئلہ کون کون موجود ہے, 4 بنات, ابنا, اب, وغیرہ وغیرہ. حل المسئلہ تقسیم الاسہم, مجموع اسہم الورثہ 18 حصے بنیں گے, اور اس اعتبار سے تقسیم ہوں گے. باپ کو 6 حصہ ملے گا, ماں کو 6, باپ کو 6 حصہ, ماں کو 6 حصہ, اور 18 حصوں میں سے 3 حصے باپ کے, 3 حصے ماں کے, اور آگے بھی پوری تفصیل موجود ہے. المحجوبون, جو محروم رہیں گے ان کی بھی تفصیل یہاں پر موجود ہے. مشارکت النتیجہ, آپ اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں شیئر کر دیجئے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں یہ بھی تقسیم کر کے دو کہ مرنے والے نے اگر 1 لاکھ روپے چھوڑے ہیں تو وہ ان میں کس اعتبار سے تقسیم ہوں گے. انہوں نے 1000 روپے دیے, 1000 روپے موافق کلک کریں تو وہ بھی آ گیا کہ تقسیم الترکہ, ترکہ کس اعتبار سے تقسیم ہوگا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو بنیادی طور پر اس اپلیکیشن کا کام یہ ہے کہ یہ بتاتی ہے کہ آپ مسئلہ میراث کا مسئلہ کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں. مستند ہے فقہ حنفی کے مطابق.
تو اس کا بنیادی کام صرف اور صرف یہ ہے. ہم سے ہمیشہ یہ سوال کیا گیا کہ کیا میراث کے حوالے سے اردو میں کوئی کام موجود ہے. اس کو میں نے کل ہی بیٹھ کر تلاش کیا تو آسان تقسیم میراث کے نام سے اردو میں ایک اچھا کام ہے، اور یہ پہلا موقع ہے جب میں ایپلیکیشن ورکشاپ میں یہ ایپلیکیشن پڑھا رہا ہوں، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور اردو میں واقعتاً ایک اچھا یہ کام ہوا ہے. السراجی فی المیراث فری آن لائن دروس بھی موجود ہیں، مسائل بہشتی زیور موجود ہیں، احوال ذوی الفروض مع نقشہ جات. میرے ذہن میں اس ایپلیکیشن کو دیکھ کر ایک چیز آئی تھی کہ اگر کسی کو ذوق ہو اور اس کو میراث میں مہارت بھی ہو، صرف ذوق کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس میں جو ہے وہ ذوق بھی ہو اور مہارت بھی ہو فن میراث کے اندر، تو صرف اس ایپلیکیشن سے 8-10 دن کا ایک کورس فن میراث پر کروایا جا سکتا ہے. ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. ہمارے پاس سوال آیا کہ کیا اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا مفتی اکرام سے معلوم کریں. بہتر تو یہی ہے کہ مفتی اکرام سے معلوم کریں، مفتی صاحبان سے معلوم کریں، اور اگر ان مفتی صاحب نے ہماری ورکشاپ میں شرکت کی ہوگی تو وہ بھی آپ کو سامن حساب سے ہی مسئلہ دیکھ کر بتائیں گے. لیکن بہرحال بہتر ہے کہ معلوم کر لینا چاہیے، یہی زیادہ بہتر ہے. یہ بنیادی طور پر فضلاء اور فاضلات، علماء عالمات وغیرہ کے لیے ہے کہ وہ اس سے استفادہ کر سکیں. کیلکولیٹر، فوت شدہ کی جنس، مرد اور مجموعی جائیداد کی قیمت رقم بالکل ابتدا میں آپ سے پوچھ رہا ہے، اور اسی حساب سے پھر آگے یہ ورثاء کو بھی ذکر کریں گے. اگرچہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، بس اتنا ہوگا کہ مرد کے آگے مرد مرا ہے تو اس کی بیوی موجود ہوگی، اور اگر عورت کا انتقال ہوا ہے تو اس کا شوہر موجود ہوگا. باقی جو ہے وہ کوئی ایسا خاص اس میں فرق نہیں ہوگا. دوسرا، ہر ورثہ، ہر وارث سے متعلق تفصیل بھی موجود ہے. دیکھیں جب وصیت، اچھا یہ وصیت سے مراد ہے، متعلق ہے. وصیت سے پھر جانا. متعدد بیویاں ہیں، اگر طلاق شدہ بیوی کی عدت ابھی تک پوری نہیں ہوئی تو کچھ تھوڑے سے مسائل بھی یہاں انہوں نے دیے ہوئے ہیں. تو ہم سامن حساب کے اندر مسئلہ حل کر چکے ہیں، لیکن یہ چونکہ اردو میں ہے اور اچھا کام ہے اس لیے ہم نے اس کو منتخب کیا ہے. یہاں سے مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے اردو میں فن میراث کے حوالے سے، کسی درجے میں اسے سمجھا بھی جا سکتا ہے اور مسئلہ بھی حل کیا جا سکتا ہے. حساب پر مسئلہ بنائیے، صورت مسئلہ بنائیے، حساب میں جائیے، وہ آپ کے سامنے پوری تفصیل آ جائے گی. لیکن ایک بہت بڑی کمی جو مجھے اس میں ملی ہے وہ یہ کہ اس کو شیئر نہیں کر سکتے. نتیجہ جیسے سہم کے اندر ہم نے دیکھا نا کہ نتیجہ شیئر ہو رہا ہے، وہ اس میں موجود نہیں ہے، مجھے نظر نہیں آیا. میں مزید اس کو دیکھوں گا، اللہ کرے مل جائے، لیکن خیال یہی ہے کہ اس کے اندر وہ شیئر کا آپشن نہیں ہے. اگلا عنوان ہمارے پاس لغات اور ڈکشنریز کا ہے. یہ آخری عنوان ہے، اس سے متعلق ہم یہ چند اپلیکیشنز پڑھیں گے انشاءاللہ. آگے بس 10 منٹ کے اندر اندر ہماری آج کی کلاس پوری ہو جائے گی. آخر تک ساتھ رہیے گا، اس لیے کہ صدیق کی صداقت غار سے مزار تک. ڈکشنریز سے متعلق کچھ ابتدائی گفتگو ملاحظہ فرمائیں. کوئی بھی لغت کی کتاب ہے، ڈکشنری ہے، وہ مختلف نوعیت کی ہوتی ہے، یا تو ایک زبان سے اسی زبان کے اندر، یا ایک زبان سے کسی دوسری زبان کے اندر. مثال کے طور پہ عربی سے عربی ہمارے ہاں عام طور پر جو مشہور ہے وہ المعجم الوسیط ہے، اور عربی سے اردو ہو تو وہ مصباح اللغات ہے، اردو سے عربی ہو تو وہ القاموس الجدید ہے. لغت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اور ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس میں لفظ کو تلاش کر سکیں. اگر کوئی اپلیکیشن ہے، دلچسپ واقعات پیش آتے رہتے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ کئی بار یہ بھی پیش آیا کہ کسی صاحب نے فاضل تھے درس نظامی کے، دکھایا کہ دیکھیں میرے موبائل میں المعجم الوسیط ہے. ہم نے دیکھتے ہی کہا بیکار ہے. کہنے لگے نہیں دیکھیں تو صحیح، المعجم الوسیط ہے، بازار سے اتنی مہنگی ملتی ہے، میں نے فری میں ڈاؤن لوڈ کر لی. میں نے کہا آپ بیکار ہے، یہ بیکار ہے، اس کا فائدہ کچھ نہیں.
وجہ یہ ہے کہ المعجم الوسیط اگر پی ڈی ایف کی صورت میں ہے یا اپلیکیشن کی صورت میں ہے، وہ تو پی ڈی ایف فارمیٹ میں ہے، آپ اس میں کسی لفظ کو تلاش ہی نہیں کر سکتے، فائدہ کیا ہے؟ اس لیے ڈکشنریز سے متعلق وہ اپلیکیشن استعمال کریں جس میں سرچنگ کی سہولت ہو، یونیکوڈ فارمیٹ میں ہو۔ اب دیکھیں اس میں معنی لکل رسم، المعانی وہ کام ہے، بہت عمدہ کام ہے، اور یہ اپلیکیشن ایسی ہے جو میں ابھی اس مرتبہ پہلی بار پڑھا رہا ہوں، مسلسل یہ تقاضا ہوتا رہا کہ عربی سے اردو اور اردو سے عربی بھی ہمارے اس کے اندر کوئی شامل ہونی چاہیے، وگرنہ عموماً زیادہ مزاج چونکہ عربی سے متعلق ہے اس لیے صرف عربی سے عربی ہی اپلیکیشن ہمارے اس کورس میں شامل ہوتی تھی، لیکن خیال ہوا کہ شاید کوئی دوست ایسے بھی ہوں، بلکہ ضرورت پڑتی ہے، ہمیں بھی ضرورت پڑتی ہے عربی سے اردو اور اردو سے عربی، یہ دونوں چیزیں یہاں پر موجود ہیں، اور عربی سے اردو، اور اگر اس کو اب دیکھیں ذرا، میں نے لفظ باغ لکھ کر تلاش کیا تھا، اسی کو دیکھ لیتے ہیں یہ۔ اچھا، اس میں مزیدار چیز یہ ہے کہ آپ عربی کا لفظ اردو کی بورڈ سے بھی لکھ سکتے ہیں، اگرچہ نتیجے میں تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال وہ بعض اوقات لفظ سامنے آ جاتا ہے۔ سوال ہوا ہے کہ آن لائن ہے یا آف لائن ہے، یہ اپلیکیشن آف لائن ہے، آف لائن بھی، ہاں آف لائن ہے، صحیح ہے۔ باغا فلان، اب دیکھیں یہ عربی میں ہے، صحیح ہے، تو یہاں پر اس آئیکن کو دیکھ لیجئے گا، یہ جو ایرو کا نشان بنا ہوا ہے، جس کی طرف رخ ہوگا یہ آپ کو اس زبان کے اندر اس کا ترجمہ دکھائے گا، عربی سے اردو۔ یہاں پر عربی اردو لکھا ہوا تبدیل نہیں ہوگا، صرف ایرو تبدیل ہوگا، یہ ایرو تبدیل ہو گیا، اب یہ اردو سے عربی ہو گیا۔ ابھی ہم باغ جیسے پہلے لکھا تھا باغ، اب یہ اردو سے عربی ہو گیا، باغکاری، بائیں باغ، باغ باغ ہونا، بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس کا نام ہے معجم المعانی، المعانی والوں کا کام ہے، پلے سٹور پہ جائیں، صرف المعانی بھی اگر لکھیں گے انگلش میں تو ان کی اپلیکیشن سامنے آ جائیں گی۔ بنیادی طور پر المعانی والوں کا کام ڈکشنریز سے متعلق ہے، اور مختلف طریقوں سے انہوں نے لغات پر کام کیا ہے اور بہت عمدہ کام کیا ہے۔ معجم المعانی، دوسرے نمبر المعانی عربی، عربی معجم الوسیط نہیں بلکہ اس کے علاوہ دیگر لغات اس میں موجود ہیں، معاجم موجود ہیں، دیکھیے گا ذرا۔ سوال ہوا ہے کہ المانی سعودی عرب والوں کی ہے، معلوم نہیں، عرب کا ہی کام ہے، لیکن سعودی کا ہے کہیں اور کا، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اب اس میں ذرا حوالے دیکھیے گا کس کس کتاب میں موجود ہیں۔ معجم الوسیط موجود ہے، اور معجم المفردات موجود ہے، معجم الرائد موجود ہے، یہ دو تین تقریباً اس میں، معجم الغنی موجود ہے۔ تو اب آپ بتائیں مجھے کہ اگر کوئی شخص اس پر خوش ہو رہا ہے کہ اس کے پاس المعجم الوسیط اپلیکیشن کی صورت میں موجود ہے تو وہ بیوقوف ہے یا نہیں؟ اس کے پاس یہ المعانی کی معجم المعانی ہونی چاہیے یا نہیں؟ یہ جتنا بھی ہے یہ سارا آف لائن، المعانی والوں کی جو اپلیکیشنز ہیں یہ آف لائن ہیں۔ اس میں ہم نے المعانی کی ایک اپلیکیشن کو منتخب کیا ہے، یہ خاص قرآن کریم کے الفاظ سے متعلق ہے، بہت تفصیل سے یہ قرآن کریم کے کسی بھی لفظ کو حل کرتا ہے۔ دیکھیے گا ذرا، الرحمن مثال کے طور پہ لفظ ہم نے منتخب کیا، التحلیل الف لام تعریف کے لیے، رحمان صفت ہے، الجزر الجزع، الجزع کے اندر یہ اس کا وزن ذکر کرتے ہیں، اور الجزر کے اندر اس کے حروف اصلی ذکر کرتے ہیں۔ معنی الکلمہ بالانجلیزیہ، الکلمہ بالحروف اللاتینیہ، رومن میں بھی لکھا ہے المعنی العربی للکلمہ، المعنی العربی للجزر، حروف اصلی کا معنی کیا ہے؟ جلالین، تفسیر جلالین موجود ہے، تفسیر میسر موجود ہے، اور لفظ رحمان
جہاں جہاں قرآن کریم کے اندر جس جس انداز میں آیا ہے وہ الفاظ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اس مادے سے، ان حروف اصلی سے، را ہا میم سے جو الفاظ موجود ہیں وہ بھی یہاں پر دیے ہوئے ہیں۔ ارحم ہے، الراحمین ہے، ترحمنا، ترحمنا نہیں، ترحمنا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جلدی سے بتائیے گا۔ المعانی کے بعد جمیع القوامیس العربیہ ہے، یہ بھی ڈکشنری ہی ہے، اور اس میں مزید جو ہے وہ عربی لغات موجود ہیں۔ جمیع القوامیس آن لائن ہے۔ اگلا کام جامع اللغات کے نام سے، یہ بھی جامع اللغات کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آن لائن ہے، اور دوسرا اس میں القاموس الوحید، المعجم الوسیط، القاموس الجدید، انگلش اردو، 4 طریقوں سے اس میں کسی بھی لفظ کو ایک وقت میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ہم اگر سب پہ کلک کر دیں تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ اب دیکھیں المعجم الوسیط اس کے اندر ہے، لیکن سرچ کرنے کی سہولت کے ساتھ پی ڈی ایف فارمیٹ میں نہیں ہے، یونیکوڈ فارمیٹ میں ہے۔ ہم لفظ باغی لکھتے ہیں تاکہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں، عربی رزلٹ بھی آ جائے گا، اردو بھی آ جائے گا، انگلش بھی آ جائے گا۔ یہ جامع لغات بھی لائبریری اور دارالفتہ والے ہم نے چاروں کو سلیکٹ کر دیا۔ اتنی دیر لگتی نہیں اس میں تلاش کرنے میں۔ خیر بہرحال میں اس سے متعلق ایک بات یہ بھی کر سکتا ہوں کہ جتنا کام ڈیجیٹل میں ہوا ہے یہ سارا کام مینولی طور پر ہو چکا ہے۔ اب اس میں 3 زبانیں ہیں، اردو، عربی، انگلش۔ یہ کام کتابی صورت میں موجود ہے قاموس الفریق کے نام سے۔ القاموس الفریق مولانا وحید الزمان کرانوی کے صاحب کا کام ہے، اور وہ القاموس الفرید کے نام سے 2 جلدوں میں ہے اور کتابی صورت میں موجود ہے۔ وہی یہ تقریباً جامع اللغات، آپ یوں سمجھیں کہ اسی کا ڈیجیٹل ورژن ہے، لیکن مزید خصوصیات کے ساتھ۔ المعجم الکافی ہے، بنیادی طور پر القاموس الجدید کا ڈیجیٹل ورژن ہے۔ القاموس الجدید اردو سے عربی۔ باغ یہاں پر آ گیا، اس کو کاپی کیا جا سکتا ہے، شیئر کیا جا سکتا ہے۔ المعجم الکافی یہ اصل بنیاد اس کے پیچھے القاموس الجدید ہے، اردو سے عربی۔ یہاں ہمارے پاس سوال آیا، اگر عربی سے اردو مکمل عبارت کا ترجمہ چاہیے ہو، نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے آپ کو اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ کبھی بھی کسی بھی عبارت کے پورے ترجمے پہ اعتبار نہیں کیجیے گا۔ اس کا نام ہے المعجم الکافی۔ آگے آپ کو 2 اپلیکیشنز اور نظر آ رہی ہوں گی، ڈکٹیشن باکس، انگلش اردو۔ یہ خاص انگلش اردو کے حوالے سے ہیں۔ انگلش سے اردو میں کوئی چیز تلاش کرنی ہے یا اردو سے انگلش میں تلاش کرنا ہے تو اس کے لیے ان 2 اپلیکیشن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ کلاس بھی کافی طویل ہو گئی ہے، اپلیکیشن بھی ہم کافی ساری پڑھ چکے ہیں، وقت بھی کافی زیادہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی آج کی کلاس کو مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل مزید بہت سی اہم اپلیکیشنز کو پڑھیں گے۔ کل بھی وقت کی پابندی کے ساتھ کلاس میں شریک ہوئیے گا۔ آج کی کلاس کے حوالے سے
اگر کوئی سوال ہو کسی کے ذہن میں تو وہ یہاں پہ کیا جا سکتا ہے۔ المواریث کے نام سے ہے، اور حساب المواریث سہم لحساب، سہم لکھیے، حساب المواریث نہیں، سہم لکھیے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ 24 اپلیکیشنز ہو گئی ہیں، اصل میں وجہ یہ ہے کہ کل جو ہماری 4-5 اپلیکیشنز رہ گئی نا، اس کی وجہ سے۔ کون سی اپلیکیشن اسٹور پر نہیں ہے؟ کی بورڈ کا نام سوئفٹ کی بورڈ، اس کی تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ ریکارڈنگ شیئر کر دیں، ریکارڈنگ بھی ممکنہ طور پہ انشاءاللہ کل یا پرسوں شیئر کر دی جائے گی، کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اچھا بہرحال اس پہ نہیں لڑیں، 24 ہوئی ہیں، 22 ہوئی ہیں، 25 ہوئی ہیں، اس کو رہنے دیں، آم کھائیں گٹیاں نہ گنائیں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ ایپل موبائل پہ وہ ایپ نہیں ہے تو ایپل کو چھوڑ کر اینڈرائڈ لے لیجئے۔ کل ایک محترمہ کو میں نے جواب دیا، وہ اس پر شکوہ کنا تھی کہ اب ہم کیا کریں۔ میں نے کہا اس نیت سے پیسے خرچ کر لیجئے کہ ہم علم کے حصول کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں، تو اینڈرائڈ موبائل ایک لے لیجئے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر بھی ثواب ملے گا۔ کاپی رائٹ کا پرابلم نہیں ہوگا، یہ میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ کس کے بارے میں ہے۔ استاد صاحب جو اسکرین پر کلاک ہے وہ کون سی، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اگر اجازت ہو تو دکھا دوں، آپ بتا دیں کیا چیز، میں سمجھ نہیں پا رہا۔ یہ بنت شہزاد، بعد میں رابطہ کر لیجئے گا۔ استاد جی نہیں ہے، جس وقت بتائی جاتی ہے آواز کٹتی ہے، میں اس کا خیال کروں گا انشاءاللہ، کل اس کا خیال کر لوں گا۔ اچھا اجازت دیجئے، انشاءاللہ کل ہم مزید کچھ اپلیکیشنز کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اور مزید انشاءاللہ بہت سی اہم باتیں اپلیکیشنز کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔